یہ صرف سیاسی تجزیہ نہیں، یہ اس وطن کی لرزتی ہوئی داستان ہے جسے بار بار آگ اور خون سے دھویا گیا۔ آج جب خیبر پختونخوا کی سرزمین ایک بار پھر بارود کی ڈھیر پر کھڑی ہے تو سب سے بڑا اور جگر چیز دینے والا سوال یہ ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو، جس کے ہاتھ آرمی پبلک اسکول کے معصوم بچوں کے لہو سے رنگین تھے، ملک میں واپس آنے اور آباد ہونے کی اجازت کس نے دی؟ جواب ایک نام سے جڑا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ مرکزی قیادت نے۔ یہ صرف ایک جماعت کا فیصلہ نہیں تھا، یہ قوم کی سلامتی سے ایک سنگین غداری تھی جس کے نتائج آج ملک کے ہر شہری بھگت رہا ہے۔ 2021 میں افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد ہزاروں کی تعداد میں ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں اور ان کے خاندانوں کی پاکستان واپسی کا معاملہ قومی سلامتی کا خوفناک المیہ بن کر سامنے آیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے بعد میں اس فیصلے کا دفاع یہ کہہ کر کیا کہ ان کے پاس ان 30 سے 40 ہزار افراد کو ملک میں واپس لینے اور انہیں قومی دھارے میں لانے کے مذاکرات کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ کیا کوئی لیڈر یہ بھول سکتا ہے کہ قومی دھارے میں وہ لوگ نہیں آتے جو ریاست کے بنیادی وجود سے انکار کرتے ہوں؟ یہ فیصلہ شب و روز کی خاموشی میں کیا گیا، پارلیمنٹ یا قوم کو اعتماد میں لینا گوارا نہیں کیا گیا، سیکیورٹی کے معاملات کو محض ایک اندرونی سیاسی کھیل سمجھا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ فیصلہ پاکستان کی سلامتی کی بنیادی اصولوں سے ایک سری انحراف تھا۔ ہر ذی شعور پاکستانی جانتا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان کوئی عام باغی گروہ نہیں بلکہ ایک شفاف نظریاتی دہشت گرد تنظیم ہے جو پاکستان کی ریاست کو تباہ کر کے اپنی شدت پسند امارات قائم کرنا چاہتی ہے۔ اس فیصلے کو مزید زہریلا بنانے والی بات یہ تھی کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں برسوں سے یہ انکشاف کر رہی ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کو نہ صرف نظریاتی بلکہ مالی اور مادی معاونت بھارتی خفیہ ایجنسیوں سے حاصل ہو رہی ہے۔ کیا کوئی محب وطن پاکستانی قیادت دشمن کی حمایت یافتہ تنظیم کے ساتھ آباد کاری کا معاہدہ کر سکتی ہے؟ یہ ایک مجرمانہ غفلت تھی جس کی لپیٹ میں آج پوری قوم ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت نے اپنی سیاسی یا نظریاتی تسکین کی خاطر ملک کے بنیادی دفاع کو نظر انداز کیا اور قوم کو دہشت گردی کی ایک نئی تباہ کن لہر کے سامنے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ اس فیصلے کے بعد تحریک طالبان پاکستان کو پھر سے جڑ پکڑنے اور منظم ہونے کا موقع ملا اور آج خیبر پختونخوا میں ہماری سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے حملوں کی شدت اقتدار کی اس غلطی کی گواہی دے رہی ہے۔ علی امین گنڈاپور نے اپنے دور میں دہشت گردی کے خلاف جاری فوجی کارروائیوں کی کھل کر حمایت کی تھی۔ ان کا موقف ہمیشہ سخت گیر رہا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دہشت گردی کا مقابلہ ریاستی رچ اور فوجی طاقت سے ہی ممکن ہے۔ ان کا موقف کسی حد تک وفاقی حکومت اور فوج کے اس آہنی عزم سے ملتا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ ان کی برطرفی کے پیچھے کیا سرگرمیاں یہ ہے کہ عمران خان ایک ایسی قیادت لانا چاہتے ہیں جو وفاقی حکومت اور فوج کے تحریک طالبان پاکستان مخالف بیانیے اور آپریشنز کو کمزور یا سبوتاج کر سکے۔ نئے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی آمد پر پی ٹی آئی کے مرکزی رہنماؤں نے واضح طور پر کہا ہے کہ نئے وزیر اعلیٰ سے توقع ہے کہ وہ وفاقی حکومت کی سیکیورٹی پالیسیوں سے خود دور رکھیں گے اور امن کے لیے قبائلی جرگوں اور مصالحت کا راستہ اپنائیں گے۔ یہ دراصل اسی پرانے ناکام اور خطرناک مذاکراتی ایجنڈے کی طرف ایک شرمناک واپسی ہے جس کا فائدہ تحریک طالبان پاکستان نے ماضی میں ہر بار خود کو مضبوط کرنے اور نئے حملوں کی منصوبہ بندی کے لیے اٹھایا۔ جب ملک پر دہشت گردی کا سایہ منڈلا رہا ہو اور قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہو، ایسے میں یہ تبدیلی اس تلخ حقیقت کو تقویت دیتی ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات کے اصول کی تحریک طالبان پاکستان کے خلاف جاری قومی کوششوں میں جان بوجھ کر رکاوٹ ڈالنا چاہتی ہے۔ ان کا مقصد حکومتی اور عسکری کوششوں کو سبوتاژ کرنا ہے تاکہ امن کا خواب ایک بار پھر چکنا چور ہو جائے۔ تحریک طالبان پاکستان کی آبادکاری کی اجازت دینا اور پھر علی امین گنڈاپور جیسے سخت موقف رکھنے والے وزیر اعلیٰ کو ہٹانا محض ایک انتظامی تبدیلی نہیں، یہ قوم کے امن، سیکیورٹی اور فورسز کے عظیم قربانیوں اور دہشت گردی کے خلاف قومی بیانیے کے ساتھ ایک بڑی غداری ہے۔ یہ فیصلے ثابت کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت تحریک طالبان پاکستان کو ایک قومی سیکیورٹی چیلنج کے بجائے ایک سیاسی الاکار سمجھتی رہی، ایک ایسا مہرہ جسے اقتدار کے کھیل میں اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ ہمارے شہداء کا خون چیخ چیخ کر یہ سوال کر رہا ہے کہ کیا ان کی قربانیاں صرف اس لیے تھی کہ کچھ سیاسی رہنما اپنی ذاتی لڑائیوں کے لیے ان قاتلوں سے مذاکرات کریں اور انہیں آباد کریں؟ یہ کہانی صرف ایک سیاسی جماعت کی نہیں، یہ ریاست کی اجتماعی بصیرت پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ قوم کو اس سازش کو پہچاننا ہوگا اور ہر اس لیڈر کو مسترد کرنا ہوگا جو ملک کی سلامتی پر سودے بازی کرتا ہے، تبھی خیبر پختونخوا اور پورا پاکستان دوبارہ امن اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو سکے گا۔